ماتم ہے آج خلق میں مولا غریب کا، ماتم ہے آج خلق میں مولا غریب کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان زین رضوی حاضر ہوں حسینی چینل کے حوالے سے پروگرام شہادت امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے۔ تمام مومنین بالخصوص اپنے وقت کے امام سرکار حجت یوسف زہراء کی بارگاہ میں آپ کے جد مظلوم امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ تمام مومنین کو بھی امام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج اس مختصر سے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ۔ آئیے آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کی طرف سے اور حسینی چینل ٹیم کی طرف سے آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے، اور ہم چاہیں گے کہ اس مختصر پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ مومنین سے ہم کلام ہو لیں، اس کے بعد پھر ہم سوال کا سلسلہ شروع کر سکیں۔ بسم اللہ۔ میں بھی ابتدا میں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اور اس پوری ٹیم کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور تمام مومنین کی طرف سے اس غم کے حقیقی وارث حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی خدمت بابرکت میں تعزیت و تسلیت۔ جیسا کہ آقا ہمارے اسلام یا دین کی بات کریں تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو شہادت اور ولادت یعنی غمی اور خوشی کی جو تاریخ ہیں، ان میں ضروری ہے کہ ان کے لیے ان کا ذکر کیا جائے۔ تو اس ذکر کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا کہ بچے بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم امام رضا علیہ السلام کی جو آج شہادت ہے، اس مناسبت سے آپ کے القاب کیا تھے اور ان القاب کی کیا خاصیات تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام سلسلہ عصمت کی 10ویں کڑی اور سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی، اور یہ چونکہ امامت ایک الہی عہدہ ہے، الہی منصب ہے، اور چونکہ الہی عہدہ ہے لہذا بہت سے عقائد کا بھی ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اعتراف کریں، مانیں امامت کے سلسلے میں، اور انہی میں سے یہ ہے کہ امام کو تمام فضائل و کمالات کا حامل ہونا ضروری ہے، اور چونکہ امام اللہ بناتا ہے تو اللہ صاحب فضیلت بناتا ہے، صاحب کمال بناتا ہے، یا یہ کہوں کہ اس کو تمام فضائل و کمالات عطا کرتا ہے۔ اس کے اندر، امام کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا ہے، کوئی برائی نہیں ہوتی ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ معصومین نے اپنے کردار کے ذریعے سے اپنی عظمت کا بھی اعلان کیا ہے کہ خود آج ان کی شہرت جو القاب کے ذریعے سے ہے، ورنہ اصل نام ان کے وہ نہیں ہے جو مشہور ہیں، وہ القاب کا مفہوم ہے کہ ان کے کردار و کیریکٹر آج ان کی پہچان بن گئے۔ یہ اللہ نے انہیں سارے فضائل عطا کیے تھے، سارے کمالات عطا کیے تھے، یعنی جو جس طریقے کی کیٹیگری میں رکھا جاتا، کسی کیٹیگری میں رکھنے کو ہی القاب کہتے ہیں۔ مثلا اگر کسی میں کوئی صفات پائی جاتی ہیں اور اس کو اس نام سے پکارا جائے تو یہ القاب، یعنی اس کے کوئی عمل ہے، کوئی صفت ہے، کوئی خصوصیت ہے، کوئی اچھائی جیسے کوئی سچا ہے تو صادق، کوئی خوبی ہے، ہاں تو سچائی اختیار کی ہے تو یا سچائی لوگوں کے سامنے آئی ہے اس حد تک تو صادق مشہور ہو گیا، یا اسی طریقے سے اور دیگر۔ تو آٹھویں امام کا اصل نام علی ہے، اہل بیت کے گھرانے میں یا تو زیادہ تر نام علی ملیں گے یا محمد ملیں گے، تو آٹھویں امام کا بھی اصل نام علی ہے یا واقعی نام علی ہے۔ مختلف القاب ہیں، مختلف کنیتیں ہیں، کثرت سے القاب بھی ہیں اور کنیتیں ہیں۔ عربی میں
آج بھی رائج ہے۔ کنیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ یا بیٹے کی طرف منسوب کرنا کسی کو، یعنی معمولاً عرب میں آج بھی ہے کہ اصل نام کم لیتے ہیں، زیادہ تر کنیت سے پکارتے ہیں یا القاب کے ذریعے۔ کنیت کا مطلب ہوتا ہے مثلا فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ، مثلاً جیسے امیر المومنین کی کنیت ہے ابو الحسن، یعنی حسن کے والد، حسن کے باپ، یا علی ابن ابی طالب، تو یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ ایسی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو الحسن ہے، البتہ ابو الحسن کئی اماموں کی کنیت ہے، تو امام رضا کی بھی ایک کنیت ابو الحسن ہے۔ اور اسی طریقے سے امام کی جو القاب ہیں، کئی القاب ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہوا ہے وہ سب سے پہلا رضا ہے، یعنی معمولاً ہم لوگ امام رضا کہتے ہی ہیں، یا دیگر بھی القاب ہیں، مثلاً عالم آل محمد ہیں، یہ بھی ایک امام کا مشہور لقب ہے۔ رضا کے معنی جو راضی بے رضا رہے، یعنی اللہ کی مرضی پر راضی رہے، اللہ کی رضا کا پوری زندگی خیال کرے، یا اپنے کو وہاں تک پہنچائے کہ اللہ اس سے راضی رہے، یہ بھی ہے کہ یعنی اللہ جس سے راضی ہو اور جو اپنی پوری زندگی رضائے خدا میں گزار دے۔ یا رضا کے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ امام نے پوری زندگی اس طریقے سے گزاری ہے کہ ان سے ہر ایک راضی تھا، یعنی اللہ تو راضی تھا ہی، یعنی ان کی زندگی کی بنیاد پر ملائکہ راضی تھے، رسول راضی تھے، مومنین راضی تھے، مخالفین بھی امام سے راضی تھے، اس وجہ سے رضا ہے۔ امام کی ولادت باسعادت اسی ماہ ذی قعدہ میں ہے، 11 ذی قعدۃ الحرام کو امام کی ولادت ہوئی ہے، اور امام کی ولادت 148 ہجری ہے، وہی سال جو شہرت ہے، ورنہ اور بھی سن بیان کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ مشہور 148 ہجری ہے۔ اسی سال چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ امام کی ولادت 8ویں امام کی ولادت ذی قعدہ میں ہے، اور اس سے ایک مہینہ پہلے چھٹے امام کی شہادت ہوئی ہے شوال کے مہینے میں، 15 شوال یا 25 شوال، سال وہی تھا 148 ہجری۔ اور پھر آپ کی ولادت مدینہ میں ہوئی ہے۔ 7ویں امام کی کثرت سے اولادیں تھیں، لیکن امام رضا چونکہ امام تھے، 7ویں امام کے بیٹے ہیں، شروع ہی سے آپ کے صفات اور آپ کی خوبیاں اور آپ کی اچھائیاں لوگوں کے سامنے تھیں۔ ایک عرصہ آپ نے امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہے، اور پھر آخری مرحلے میں آپ کے 3 سال آج کا جو مشہد ہے خراسان یعنی ایران، عجم جس کو کہا جائے، اس میں آئے ہیں۔ ماموں نے آپ کو بلایا تھا، تو یہ ایک مختصر زندگی کا خاکہ تھا، یعنی کچھ عرصہ 7ویں امام کے ساتھ گزرا ہے۔ 7ویں امام کی شہادت کے بعد آپ کی امامت کا سلسلہ رہا ہے، اور امامت میں بھی آخری مرحلہ آپ کا مامون کے زمانے میں تھا، اور مامون نے آپ کو شہید کیا تھا۔ اس زندگی کے علاوہ القاب کے سلسلے میں اگر ہم غور کریں، جیسا کہ آپ کا سوال بھی ہے، کہ یہ 2 لقب، ایک تو رضا ہے۔ اولاً ائمہ معصومین کے القاب بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی کردار کو اپنی پہچان بنایا ہے، اپنے صفات کو اپنی پہچان بنایا ہے، یعنی ان کا عمل ان کی پہچان بنا ہے، ان کی گویا خوبیاں ان کی پہچان بنی، ان کی اچھائیاں ان کی۔ ہم بھی آج انہی اماموں کے ماننے والے ہیں، آج ہم اسی در سے وابستہ ہیں، تو ہم سب کی بھی کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارا خود عمل ہماری پہچان ہو، ہمارا کردار ہماری پہچان ہو۔ جیسے اہل بیت کی اچھائیاں ان کی پہچان تھیں، ان کی خوبیاں ان کی پہچان تھیں، ان کا بہترین کردار ان کی پہچان تھی، تو آج ہماری بھی پہچان ہمارا عمل ہو، ہمارا کردار ہو، ہماری خوبیاں ہوں۔ یہی ایک لقب مثلاً رضا ہے، یعنی ہم کوشش کریں کہ ہماری بھی زندگی رضائے خدا کے سائے میں گزر رہی ہو، ہم قدم قدم پر امام کی رضا کا خیال کریں، حضرت زہرا کی مرضی کا خیال کریں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں نبی اور آل نبی، اس میں سرفیز مثلا حضرت زہرا ہیں، امیر المومنین ہیں، امام رضا ہیں، ان سب کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، ان کی مرضی کا خیال کریں گے تو اللہ کی مرضی کا خیال ہے، وہ کام کریں جس سے وہ راضی ہوں۔ یہ انسان کی ایک کامیابی کا بہت بڑا راز ہے، ترقی کا راز ہے، کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا ہر کام ان کی رضا میں ہو، ان کی خوشنودی کے لیے ہو، اور ہماری دشواریوں کا حل بھی ایک یہ ہے کہ ہم ان کی رضا کا خیال کریں، مرضی کا خیال کریں۔ پریشانیوں سے انسان نجات پائے گا اگر پوری زندگی طے کر لے کہ ہمیں اللہ رسول اہل بیت کی مرضی کا خیال کرنا، تو یہ ایک لقب کا گویا ہمارے لیے پیغام ہے۔ دوسرا ایک لقب جو مشہور ہے امام کا، عالم آل محمد، یہ بھی 8ویں امام کے القاب میں سے ہے، اور یہ خود ایک قابل توجہ چیز ہے کہ جس گھرانے میں امیر المومنین جیسا ایک عالم گزر چکا ہو، جس گھرانے میں امام حسن، امام حسین، امام باقر، امام سجاد، امام صادق، اس طریقے کے صاحبان علم گزر چکے، جنہوں نے اپنے علم کا لوہا منوا لیا تھا، یعنی ہر ایک دوست و دشمن ان کی
علمی صلاحیتوں کا معترف رہا ہے. ائمہ معصومین کی ہر شخصیت اور ہر فرد کے علمی گویا صلاحیت کو ہر ایک مانتا تھا، یعنی ہر ایک کو معلوم تھا سب سے بڑے عالم ہی ہیں. تو اب ایسے جہاں پر امام صادق جیسا عالم جس کے اس زمانے میں 4000 شاگرد ہوں، امام صادق کی جس سال شہادت ہو رہی ہے اسی سال 8ویں امام کی ولادت ہو رہی ہے. تو اس سلسلے کے بعد اسی گھرانے میں اگر کوئی عالم آل محمد مشہور ہوا ہے تو اس کا مطلب معمولی بات نہیں ہے. یعنی جہاں امام صادق جیسا عالم جس گھرانے میں ہو، اور جہاں امام علی جیسا عالم ہو، امام باقر جیسا باقر العلوم جنہیں کہا گیا ہے، تو ایسے افراد کے ساتھ اسی گھرانے میں امام رضا تشریف لا رہے ہیں اور پھر ان کی شہرت عالم آل محمد ہو رہی ہے، یہ ایک قابل غور چیز ہے. یعنی اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اہل بیت نے جب موقع ملا ہے علمی اعتبار سے کوششیں کی ہیں اور گویا علمی پیغام کو دنیا میں عام کیا ہے. اس کے مقابل میں کہا جائے کہ اہل بیت کو جب موقع ملا ہے انہوں نے جہالت کے خاتمے کی کوشش کی. یہ ان کا ایک گویا مشن کہا جائے تھا کہ دنیا سے جہالت کا خاتمہ ہو، یہ انسانیت جہالت سے نکلے. انہوں نے علم کو پیغام دیا ہے، علم کو عام کیا ہے، علمی کوششیں کی ہیں، علمی حوالے سے اپنی پہچان بنائی ہے. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے درس ہے کہ ہم اگر اس درس سے وابستہ ہیں جن کی پہچان ان کا علم رہا ہے، جو عالم آل محمد کہے گئے ہیں، جو باقر العلوم کہے گئے ہیں، جن کی علمی صلاحیتوں کو ہر ایک نے مانا ہے، تو آج ہماری پہچان بھی ہمارا علم ہونا چاہیے. ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اگر امام رضا کے ماننے والے ہیں، امام صادق کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے ہاں جہالت نہ ہو. ہم یہ طے کر لیں ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں محنت کرنا ہے، ہمیں تعلیمی میدانوں میں اپنی پہچان بنانا ہے. ہم کوشش کریں کہ ہماری علمی صلاحیتیں ہماری پہچان ہوں، ہمارا علم ہماری شناخت کا ذریعہ ہو جائے. جس طریقے سے اہل بیت کی پہچان ان کا علم تھا، ویسے آج ہماری پہچان ہمارا علم ہو. ہم کوشش کر سکتے ہیں آج جس طریقے سے مختلف چیزیں اچھی جو ہماری پہچان ہیں اور ہونا چاہیے. مثلا عزاداری سید الشہداء ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے. امام باڑے مثلا ہماری پہچان ہے. بہت سی اس طریقے کی اچھی چیزیں جو ہماری پہچان، اسی طریقے سے ہماری پہچان ہمارا علم بھی ہونا چاہیے. اور اسی علم میں مثلا آج ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے جہاں مومنین ہیں وہاں اسکول و کالج بھی ایک معیاری مومنین کے ہوں، تاکہ ایک جب علمی پہچان بنانا ہے تو علمی مراکز بھی ہمارے ہونے چاہیے. علمی اعتبار سے کوشش ہو، توجہ ہو، جیسے مدارس دینیہ کی طرف ہماری توجہ ہو، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، چونکہ وہ بھی ایک علم ہے اور وہ ایک ایسا علم ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کام آنے والا ہے. ان کو ہم مضبوط کریں، ان کی طرف توجہ دیں. اس کے علاوہ اپنے جہاں ضرورتیں ہیں وہاں اپنے تعلیمی مراکز ہوں، اچھے کالج ہوں، معیاری اسکول ہوں جو ہماری شناخت اور ہماری پہچان بنے. یا اسی طریقے سے موجودہ حالات میں آج ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں بالخصوص جو بڑے شہر ہیں وہاں کم از کم ہماری بیٹیوں کے لیے اچھے اسکول کالج ہوں، ہماری لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے اچھے اسکول کالج ہوں، جہاں پر وہ اپنی ایک عزت، اپنی آبرو، اپنے وقار کو باقی رکھ کر، اپنی شناخت کو باقی رکھ کر، اپنے دین کو سامنے رکھ کر، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے تعلیمی میدانوں میں آگے بڑھ سکیں، محنت کر سکیں. تو آج ضرورت ہے اس چیز کی طرف ہم توجہ دیں. اور یہ خود ائمہ معصومین کے القاب ہمارے لیے پیغام کے لیے بھی ہیں. یعنی صرف ائمہ معصومین کے القاب اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو معلوم ہو جائے ان کا لقب تھا، نہیں، یہ ایک لقب بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ مثلا اگر وہ رضا ہیں تو ہمیں پوری زندگی ان کی رضا میں گزارنا. ان کی رضا یہ ہے کہ ہم جہالت میں زندگی نہ گزریں. ان کی رضا یہ ہے کہ جیسے ان کی پہچان علم تھا ویسی ہماری پہچان علم بن جائے. ان کا مثلا لقب عالم آل محمد ہے تو ہماری پہچان بھی ہمارا علم ہونا چاہیے. جو علاقے ہمارے مومنین کے ہوں وہاں پہچان ہو کہ ہر مومن کا علاقہ علمی اعتبار سب سے آگے ہوتا ہے، باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں محنت کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں. محنت کی ضرورت ہوتی ہے، زحمت کی ضرورت ہوتی ہے، مشقت کی ضرورت ہوتی ہے. آج ہم اس میدان میں محنت کریں کہ آج ہماری گویا یہ ایک مشن ہو ہر ایک کا، مومن کا، کہ ہم جتنا بھی آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں گے. ہم جتنا سماج کو جہالت سے نکال سکتے ہیں اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اگر ہم ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ایک طرف تو یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں اپنی ایک حیثیت بنا لیں تو ان القاب پر ہمیں دھیان دینا ضروری ہے. احسن. ہاں، یعنی اہل بیت کی زندگی، اہل بیت کی سیرت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یا ان کے راستے پر چلنا، یہ دنیا میں بھی ہمیں ترقی اور عزت دے گا اور کامیابی دے گا، اور آخرت میں بھی عزت، ترقی، کامیابی ملے گی. آج ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کامیابی کا معیار ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. آج دنیاوی اعتبار سے بھی ہم اس وقت واقعاً ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں جب اہل بیت کے راستے کو اپنائیں گے، ان کی تعلیمات پر عمل اسی طریقے سے آخرت میں بھی ہماری عزت، کامیابی، نجات اس وقت ہے جب ان کے
راستے پر ہم عمل اگر کریں۔ چاہیں گے یہاں پر القاب کی بات ہو گئی، کیونکہ القاب تو بہت زیادہ ہیں اور پورے بیان نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش ہم یہ کریں کہ ہم آج کی دن کی مناسبت سے، آج شہادت کے حوالے سے امام کی سوانح عمری پڑھیں اپنے گھروں میں، جس سے کہ ہم استفادہ کر سکیں۔ اور جی کوشش تو ہونا چاہیے، کم از کم ہر مومن، ہر نوجوان کچھ دیر ضرور اپنا ان سب چیزوں کے لیے بھی نکالے۔ جیسے ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، اسی طریقے سے اپنی معلومات میں اضافے کے لیے بھی ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے۔ معلومات کا مطلب خالی خاص معلومات نہیں ہوتی، وہ معلومات جو ہم کو آگے بڑھا رہی ہو، مثلاً اس معلومات میں اپنے دین کی معلومات ہو، اہل بیت کی ہم کو تعلیمات معلوم ہو، اہل بیت کی سیرت کا ہمیں پتہ ہو، اہل بیت کی تاریخ ہمیں معلوم ہو، یہ خود ایک علمی اعتبار سے بھی ہم کو فائدہ پہنچائے گا اور یہ علم ہمارے آگے بڑھنے کا سہارا بنے گا۔ یہ صلاحیت ہمیں تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا وقت ضرور نکالیں، بالخصوص جو ولادت و شہادت کی تاریخیں ہوتی ہیں اس میں ہم ایک اپنا مزاج بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں، اپنا طریقہ بنا لیں، کچھ دیر ہم اس امام سے متعلق ضرور پڑھیں گے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے ہمارے ہاں ہونا چاہیے اور ہے، مجلسیں ہوتی ہیں شہادت کی تاریخ میں اور ولادت تاریخ محفلیں ہوتی ہیں، اپنی جگہ مسلح میں ہونا، لیکن اسی پر اکتفا نہ کریں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مثلا مجلس میں چلے گئے، اس دن کی شہادت کا حق ادا ہو گیا، اس تاریخ میں صرف وہی نہیں ہے، جائیں وہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر ہم آج مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں۔ کتابیں پڑھنے کا آج ہمارے شوق ہونا چاہیے، کتابیں ہم خریدیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں۔ نہیں کتاب خرید رہے ہیں تو کم از کم موبائل ہی میں معصومین سے متعلق بہت سی چیزیں میٹر اس میں موجود ہے۔ آج یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اردو میں کہاں ہم سیکھیں ہوئے نہیں، اردو مولانا سیکھے نہیں معلوم ہے، لیکن جس زبان میں ہم چاہیں اس زبان میں ہمارے لیے موجود ہے، مہیا ہے، ہم کم از کم یہ کوشش کریں تھوڑی دیر ضرور پڑھا کریں۔ اگر یہاں پر تو القاب کی بات ہو گئی، اب اقوال کے اوپر بھی کچھ روشنی ڈال دیجیے تاکہ مومنین اس سے استفادہ کر سکیں کہ امام کے اقوال جو ہیں ان میں سے کچھ بیان کریں۔ دیکھیے ائمہ معصومین کے اقوال یعنی حدیثیں الحمدللہ آج ہمارے ہاں ذخیرہ ہے اور معصومین کی روایات موجود ہیں، ہم تک پہنچی ہیں بہت حد تک۔ البتہ جہاں تک حدیثوں کا سوال ہے کہ ایسا نہیں کہ جتنی بھی حدیث موجود ہیں سب صحیح ہیں، یعنی بہت سی حدیثیں آج قابل غور ہیں، چونکہ حدیث کے سلسلے میں وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ عالم اسلام میں 100 سال تقریباً حدیث پر پابندی لگی رہی، یعنی پہلی خلافت سے عام طور پر حدیثیں بیان کرنے کو ممنوع قرار دے دیا گیا، بند کیا گیا، پابندی لگا دی گئی، اور عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں یعنی تقریباً 100 ہجری، تقریباً 90 سال کا عرصہ پورا اس طریقے سے گزرا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سی روایات گڑھی گئی ہیں اور اہل بیت کی مخالفت میں، اہل بیت کی دشمنی میں بہت سی روایات گڑھی گئیں، بہت سی صحیح حدیثوں کو مٹایا گیا۔ تو اب ایسے میں ہر حدیث کو ہم یعنی 100% آنکھ بند کر کے نہیں مان سکتے ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں باقاعدہ ایک نظام ہے، سسٹم ہے، ایک مرجعیت کا نظام ہے، فقاہت کا نظام ہے، تقلید کا نظام ہے۔ یہ سب اس لیے بھی ہیں کہ ہم کو معلوم ہو کہ صحیح تعلیمات اہل بیت کیا ہیں، صحیح اہل بیت کے پیغامات کیا ہیں۔ تو آج ان پیغامات کے لیے ہم اس راستے سے آئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک روایات کی باتیں، ہر امام نے مختلف موضوعات پر ہمارے لیے حدیثیں بیان کی ہیں، ہماری زندگی سے متعلق، ہماری معلومات کے لیے، ہمارے کردار سے متعلق، اخلاقیات سے متعلق بہت سی روایتیں ہیں۔ امام رضا کی حدیثوں میں ایک حدیث مثلاً ہے، دوسرے معصومین سے بھی موجود ہے، امام نے فرمایا کہ صدیق المرء عقلہ و عدوہ جہلہ، یا صدیق کل امرئ عقلہ و عدوہ جہلہ، مختلف الفاظ کے ساتھ، چونکہ یہ امام علی سے بھی روایت ہے کہ تمہارا سچا دوست تمہاری عقل ہے اور تمہارا دشمن تمہاری جہالت ہے۔ یہ امام کی ایک حدیث ہے کہ انسان گویا اس چیز کا بھی توجہ رکھے کہ واقعاً دوست اس کی عقل ہے اور واقعاً دشمن اس کی جہالت ہے۔ تو اولاً جہالت سے نکلنا ہے، چونکہ دشمن ہے، مخالف ہے، جہالت سے محفوظ رہنا۔ سماج کا بھی دشمن جہالت ہے، فرد کے بھی دشمن جہالت ہے، تو جہالت اور اس کے مقابلے میں عقل ہے، اپنی عقل کو پہچاننا ہے۔ اگر صحیح آدمی عقل کو پہچان لے گا تو پھر کامیاب ہوگا، نجات پائے گا اور دین کی طرف آ سکتا ہے، اور عقل نہیں ہوگی تو دین سے دور ہوگا۔ اور پھر یہاں پر اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ عقل جو ہے دین تک لے کر جاتی ہے، دین اور عقل ایک ہی چیز ہیں ایک اعتبار سے کہا جائے۔ دین وہی پیغام دیتا ہے جو عقل پیغام دیتی ہے، عقل وہی کہتا ہے جو دین کہتی ہے۔ لہذا جب عقل جہالت کے مقابلے میں تو دین بھی جہالت کے مقابلے میں ہے، یعنی جہالت کا نتیجہ بے دینی ہوتی ہے۔ عقل مندی ہوگی تو دینداری بھی ہوگی، دین کی طرف آدمی آئے گا۔ تو یہ ایک حدیث امام کی ہے، یا اسی طریقے سے دیگر امام کی ایک روایت اسی حوالے سے ہے کہ طولانی تھوڑی روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ
اس وقت تک لا یتم عقل امرئ مسلم حتیٰ تکون فیہ عشر خصال، جب تک آدمی کے اندر 10 صفتیں نہ ہوں، 10 چیزیں نہ ہوں، تب تک اس کی عقل مکمل نہیں ہو سکتی. یعنی گویا کہا کہ عقل مندی کے لیے 10 پہچانیں ہیں. یہ بھی ایک قابل توجہ دیجیے کہ مذہب اہل بیت عقل پر کتنی توجہ دیتا ہے. حقیقی اسلام جس کی حفاظت اہل بیت نے کی، وہ عقل کی کتنی تاکید کرتے ہیں. یعنی گویا دین اسلام کا ایک بہت بڑا پیغام انسان کی عقل کو گویا بیدار کرنا ہے اور آمادہ کرنا ہے، اور اس کو گویا متوجہ کرنا ہے کہ اپنی عقل کی طرف گویا رجوع کرے اور پہچانے اور اس کے مطابق زندگی گزارے. تو یہاں بھی امام نے پہچانے میں طولانی روایت ہے، 10 پہچانے امام نے بیان فرمائی. مثلا یہ ہے کہ وہ اچھائیوں کو دیکھتا ہے، برائیوں سے دور رہتا ہے، شہرت کے اسے شوق نہیں ہوتا ہے، اور اپنی بہت سی اچھائیوں کو بھی کم سمجھتا ہے، دوسروں کی کم اچھائیوں کو جو ہے بہت زیادہ سمجھتا ہے، دوسروں کے بارے میں وہ جلدی فیصلہ نہیں کرتا ہے. یا اسی طریقے سے پوری زندگی علم دین حاصل کرنے میں اسے کبھی بھی یعنی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، کبھی یہ نہیں سوچتا ہے بس اب پڑھ چکے نہیں، ہمیشہ علم دین کی یا علم حاصل کرنے کی اسے کوشش شوق ہوتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے. لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے میں اس نے کبھی بھی یعنی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے. لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں تو اس سے پریشان نہیں ہوتا ہے. یا اسی میں روایت میں بیان فرمایا کہ جب بھی کسی کو دیکھتا ہے تو ہر ایک کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ ہم سے اچھا ہے، یعنی دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے. یہ گویا عقل مندی کے امام نے پہچان بتائی تھی. یا اسی طریقے سے ایک روایت اور بھی ہے کہ انسان کے اندر ایک صفت اللہ کی ہونی چاہیے، ایک نبی کی ہونی چاہیے، اور ایک معصومین کی ہونی چاہیے. جس کا مفہوم یہ ہے کہ مثلا معصومین کی صفت یہ ہے کہ سختیوں پر صبر کرنا، یعنی پریشانیوں پر، دشواریوں پر، اس سے انسان گزرتا ہے، دشواریوں سے، پریشانیوں، تو وہاں صبر و تحمل یعنی گویا برداشت، یہ چیز انسان کے اندر ہونا چاہیے. پھر اس میں جو قابل غور ہے کہ ایک صفت اللہ کی بھی، اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، یعنی بہت سی چیزوں کو چھپاتا ہے. آج ہماری صفت بھی ہونا چاہیے کہ ہم بھی یہ چیز توجہ رکھیں کہ ہم بھی دوسروں کے عیوب کو چھپائیں. آج ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر ایک کو دوسروں کی ٹانگ کھینچنے اور دوسروں کو رسوا کرنے اور دوسروں کو بے نقاب کرنے کا ایک شوق ہوتا ہے. یہ ایک انسان کو اس سے بچنا چاہیے. یہ چیز بری ہے، غلط ہے. آج یہی ہر آدمی طے کر لے کہ ہم دوسروں کی برائیوں کو عام نہیں کریں گے. بہت سی برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. سماج میں برائیاں پھیلتی اس وقت ہیں کہ جب آدمی برائیوں کو پھیلاتا ہے، اور اس سے برائی کرنے والے سے زیادہ گویا خطا کار وہ شخص ہو جاتا ہے جو سماج میں اس کو عام کر رہا ہے. ایک حد تک ہے، جب نوبت وہاں تک پہنچ جائے تب ہمیں برائیوں کے سلسلے میں یا بروں کے سلسلے میں زبان کھولنے کی اجازت ہے. ورنہ ایسا نہیں کہ ہر برائی کے لیے ہمیں زبان کھولنے کی اجازت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بڑی شان سے، بھائی ہم نے کوئی غلط چیز نہیں کہی ہے، جو برائی ہے اس کو ہم نے، بھائی برائی سے منع کیا گیا ہے کہ برائیوں کو نہ پھیلاؤ. اشاعہ فحشہ ہمارے یہاں کہتے ہیں، یعنی بری چیزوں کو عام کرنا، پھیلا دینا. مثلا غیبت اگر حرام ہے، غیبت کا مطلب کیا ہے؟ غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی پر الزام لگانا، وہ تو حرام ہے ہی، بدرجہ اولیٰ حرام ہے. غیبت کا مطلب ہے کسی کے اندر کوئی برائی پائی جا رہی ہے اس کو بیان کرنا. بعض لوگ مثلا سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی چیز کہہ رہے ہیں تو غلط تھوڑا کہہ رہے ہیں، جو ہے وہی تو کہہ رہے ہیں. یہی تو منع کیا گیا کہ ہر چیز جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے ہم. ایک حد تک پہنچنے کے بعد ہماری اجازت ہوتی ہے. اللہ ستار العیوب ہے، یعنی برائیوں پر ہی تو پردے ڈالتا ہے. یعنی ہماری کتنی برائیوں کو اس نے چھپایا ہے. آج کتنے ایسے کام ہیں جو ہم سوچتے ہیں اللہ سامنے نہیں لاتا ہے، یعنی ہم کرتے ہیں اسے لوگوں کے سامنے نہیں آتا ہے. تو یہ ایک بھی صفت ہے کہ کوشش کرنا چاہیے ہم دوسروں کے گویا اس معاملے میں بھی خیال کریں، برائیوں کو نہ پھیلائیں. ہم حتی الامکان کوشش کریں اس پر پردہ ڈالنے کی. ہاں واقعا ایک ضرورت ہو وہ ہر آدمی نہیں طے کر سکتا ہے، ورنہ عمومی حالات میں کوشش کرنا چاہیے آدمی اپنی زبان بند رکھے، ہر ایک کے بارے میں نہ بولے، یہ ہر ایک کی برائیوں کے بارے میں نہ، ہر ایک کی برائیوں کو نہ پھیلائے. یہ اللہ کا شکر بجا لائے اس کے اوپر کہ جب اس نے بہت سی چیزوں پر ہماری برائیوں کو چھپا رکھا ہے تو ہم بھی دوسروں کی 2-4 برائیوں کو چھپا ہی سکتے ہیں. جی اگر جیسے کہ ہمارا وقت، کیونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت رہتا ہے اور ساری باتیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اقوال کیونکہ ہمارا سوال اقوال کو لے کر تھا، اور جیسا کہ آپ نے بیان کیا اور مومنین بھی اس کو مسلسل سن رہے ہیں، تو ہم چاہیں گے مومنین سے کہ اگر آپ کے اذہان میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کریں. آخر میں اگر کیونکہ شہادت سے متعلق پروگرام ہے تو امام کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی؟ اور اس میں ایک سوال اور ہے ہمارا آپ سے کہ اصل وجہ کیا تھی، اور آپ نے جو ولی عہدی قبول کی تھی، کیا آپ نے ولی عہدی قبول کی تھی یا نہیں؟
ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے. یہ حسن البتہ یہ سوال بہرحال ایک مفصل ہے، طولانی ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ گفتگو ضرورت ہے، لیکن خلاصتاً یہ عرض کر دوں کہ ایک تو جہاں تک ولی عہدی کا معاملہ ہے، امام رضا کی زندگی میں ایک ہے معاملہ. بہرحال امام نے مامون کی ولی عہدی کو قبول کیا تھا، البتہ عام حالات میں اور بالکل رضا کے ساتھ نہیں تھا. یہ تھا کہ امام کے سامنے حالات ایسے تھے. اس میں پہلی چیز ہم کو یقین رکھنا چاہیے کہ امام کا ہر عمل، امام کا ہر فیصلہ حق ہوتا ہے. امام کبھی بھی ناحق فیصلہ نہیں کرتا ہے، امام کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. اور ہماری ذمہ داری امام کا ماننے والا ہو کر امام کے ہر فیصلے کے آگے سر کو جھکانا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ امام نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا. تو ولی عہدی کو امام نے تسلیم کیا ہے. امام کی مصلحتوں کو امام سمجھ سکتا ہے، لیکن ایک مصلحت یہ ہوتی ہے کہ جیسے قرآن کی آیت ہے خداوند عالم کے لیے کہ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، لوگ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ ان کے مقابلے میں اپنی چال چلتا ہے. یعنی ان کی گویا ایک تعبیر یہ ہو کہ سامنے والے کو اسی کی سیاست سے شکست دینا. اہل بیت کے ایک کمال یہ رہا ہے کہ انہوں نے ہر دور میں اپنے مخالفین کو ان کی سیاست سے شکست دی ہے. یعنی جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، جو انہوں نے جال بچھایا تھا، اہل بیت نے ان کی سیاست سے انہیں شکست دی. یہ در حقیقت امام رضا کو ولی عہد بنانا یہ مامون کی چال تھی. یعنی مامون کی ایک چال تھی، اس سے امام کی عظمت کو گھٹانا چاہتا تھا، امام کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، ان کے مرتبے کو گھٹانا چاہتا تھا. بہت سی چیزیں تھیں اس میں. امام نے ولی عہدی کو تسلیم کر کے مامون کے چہرے کو آشکار کیا ہے، مامون کو شکست دی ہے. ظاہر سی بات آدمی کہہ سکتا ہے کہ شہید تو ہونا ہی تھا، پھر ولی عہد کیوں بن گئے، اور ولی عہد بننے سے پہلے بھی شہید ہو جاتے اور بعد میں بھی آخر شہید کیا مامون نے ان کو. تو یہی جواب مثال کے طور پر بعض لوگ امام حسین کے لیے کہتے ہیں بھائی شہید ہونا تھا تو کربلا کیوں گئے؟ مدینہ میں رہتے وہاں بھی شہید ہونا تھا. تو ظاہر سی بات مدینہ میں شہید ہونا اور کربلا جا کر شہید ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ظاہری اعتبار سے ہمارے اعتبار میں بہت سی چیزیں ہیں اس میں. یعنی آج جو امام کا پیغام دنیا تک پہنچا، یا یزید کے چہرے سے نقاب پلٹی، یزید کا جہاں تک سلسلہ پہنچ رہا ہے وہ چیزیں آشکار ہوئیں، یہ امام کے اس قدم کے نتیجے میں تھیں. یعنی امام نے کربلا آنے کے بعد جو جام شہادت نوش کیا تو یقیناً اس کے ایک مثبت اثرات سماج میں سامنے آئے ہیں. یعنی حق آشکار ہوا ہے، باطل کا چہرہ لوگوں کے سامنے آیا ہے، باطل رسوا ہوا. یہ ساری چیز وہی معاملہ امام رضا کا تھا کہ امام رضا بھی اگر ولی عہدی کو تسلیم نہ کرتے تو ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو مامون کے چہرے پر نقاب پڑی رہتی ہے، نہیں ہٹ سکتی تھی. یا یہ ہے کہ مامون کی جو غلط سیاست تھی وہ سامنے نہیں آ سکتی تھی. مامون کو لوگ ہمدرد سمجھتے، ایک بڑی تعداد جو نہیں جانتی، جنہیں امام کی معرفت نہیں تھی، وہ امام کو خطا کار کہتے. آج یہ بات ہوتی ہے کہ مثلا اگر منصب ان کا حق ہے تو جو مل رہا تھا کیوں نہیں لیا، یہ مختلف طریقے کی باتیں ہوتی ہیں. تو امام نے گویا اس کی سیاست سے اس کو شکست دی تھی. البتہ خود یہ ولی عہدی کا معاملے صرف ایک جملے میں امام نے فیصلہ کر دیا تھا، جب اولاً امام نے پہلے مرحلے میں قبول نہیں کیا ہے، اکراہ قبول کیا ہے. یعنی امام کے سامنے گویا یہ کہا جائے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. امام نے جب قبول کیا ہے تو اس کے سلسلے میں ایک قابل غور جملہ ہے کہ جب قبول کیا تو امام نے اس شرط پر قبول کیا تھا کہ میں کسی بھی فیصلے میں کوئی رائے نہیں دوں گا. یعنی مامون کے کسی فیصلے میں دخل نہیں دیں گے، کسی بھی معاملے میں امام دخل نہیں دیں گے. اب اس سے خود معلوم ہو رہا ہے کہ اس ولی عہدی کا مطلب کیا ہے. وہ مامون راضی ہو رہا ہے، یعنی ایک ولی عہد کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، کسی فیصلے میں دخل نہیں دے گا، مامون کے کسی فیصلے میں نہیں بولیں گے، حکومتی کسی معاملات میں امام دخل نہیں دیں گے. تو اس سے معلوم ہے کہ یہ ایک ایسا نہیں تھا کہ امام خود چاہ رہے تھے. بہرحال ایک منزل تھی، اس مرحلے سے امام کو گزرنا تھا. اس کے فائدے دوسروں کے لیے تھے، اس سے بہت سے لوگوں کو نجات دینا تھا، بہت سے لوگوں کو گمراہی سے بچانا تھا، بہت سے لوگوں کو حق کی طرف لانا تھا، حق ان کے سامنے پیش کرنا تھا، باطل ان کو آگاہ کرنا تھا باطل کی طرف سے ان لوگوں. لہٰذا امام نے ولی عہدی کو قبول کیا. یعنی یہ مسلم ہے، امام نے ولی عہدی کو قبول کیا، اور پھر اس ولی عہدی کو قبول کرنے کے نتیجے ہی میں پھر اپنی اس نے کوششیں کیں. جب تمام کوششوں میں ناکام ہو گیا، یعنی یہ بھی ایک سیاست تھی کہ امام کو ولی عہد بنا کر ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایک مثال کے طور پر جب ولی عہد بن جائیں گے تو دماغ میں آدمی کو ہوتا ہے، جو جس مزاج کا ہوتا ہے کہ جب ان کو کرسی ملے گی تو ان کا جو تقدس اور پرہیزگاری مشہور ہے اس میں خود بخود پتہ چل جائے گا. اس لیے کہ جب آدمی سیاست کے میدان میں، دنیاوی اعتبار سیاست کے میدان میں آتا ہے یا حکومت میں آتا ہے یا کوئی کرسی مل جاتی ہے تو سارا تقوی اقوی ختم ہو جاتا. تو یہ ایک بھی اس کا مشن مقصد تھا کہ امام کے گویا اپنے اعتبار سے کہ یہ جو شہرت ہے ان کے تقوی و پرہیزگاری کی وہ ختم ہو جائے گی. یا اسی طریقے سے جب یہ
حکومت میں آ جائیں تو دکھائیں گے دیکھو یہ حکومت کے لالچی ہیں مثلا. یہ ساری چیزیں اس نے اپنے طور پر سوچی ہوں گی امام کے مقابل میں، لیکن ان ساری سیاست پر امام نے پانی پھیرا ہے. قبول کرنے کے بعد بھی امام کی حقانیت سامنے آئی ہے. یعنی یہ قابل غور ہے، اہل بیت کی حقانیت. امام کی ولی عہدی کا ایک اثر یہ ہوا کہ بہت بڑی تعداد جو نہیں جانتی تھی انہیں اہل بیت کی کسی حد تک اہمیت کا اندازہ ہوا. ان کا علم سامنے، کتنے مناظرے ہوئے جس میں امام نے اسی ولی عہدی کے نتیجے میں مناظرے میں، اور ان مناظروں کے نتیجے میں بہت سے لوگوں تک حق پہنچا ہے. مختلف دنیا کے مذاہب سے مناظرے ہو رہے ہیں، اور ان مناظروں میں امام صحیح اسلام کو پیش کر رہے ہیں، صحیح توحید کا پیغام دے رہے ہیں، صحیح حق کا پیغام دے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ذریعہ بنا تھا. تو اس طریقے سے امام نے پیغامات دیے. جب ہر اعتبار سے مامون نے اپنی شکست دیکھی تو وہی راستہ اپنایا جو اس کے آباء و اجداد نے دیگر ائمہ معصومین کے ساتھ اپنایا تھا. امام کو زہر دیا ہے، امام کو گویا شہید کیا. البتہ تاریخ کے اعتبار سے یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے بر صغیر میں معمولاً یہ 23 ذی القعدہ مشہور ہے، لیکن امام کی شہادت کی ایک تاریخ اور بھی ہے، آخر سفر بھی ہے. معمولاً آپ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بعض لوگ وابستہ رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی خبریں معلوم ہوتی ہیں، تو آخر سفر بھی ہے. یعنی خود 8ویں امام کے روضے پر جو مشہد میں ہے، سفر کی آخری تاریخ امام کی شہادت کی تاریخ، یعنی وہ والی روایت زیادہ مشہور ہے، عراق میں بھی ہے، دیگر جگہوں پر بھی. لیکن ہمارے یہاں پر 23 ذی القعدہ ہے. یعنی 2 تاریخیں ہونے میں کوئی نقصان نہیں ہے، زیادہ زیادہ ہمیں موقع ملتا ہے امام کا تذکرہ کرنے کا. تو اس تاریخ میں امام کی شہادت ہوئی ہے. مامون نے خود اپنے ہاتھ سے امام کو زہر دیا ہے، پھل کے ذریعے سے زہر دیا گیا. مشہور یہ ہے کہ انگور کے ذریعے سے یا انار کے ذریعے سے، یعنی پھل کے ذریعے سے زہر تھا، اور اپنے دربار میں بلا کر امام کو اس نے زہر دیا ہے. جب زہر کا اثر ہوا ہے تو فوراً ہی زہر کے اثر کے نتیجے میں امام دربار سے نکلے ہیں، اپنے گھر آئے ہیں. اور اس وقت چونکہ مدینہ امام کا اپنا وطن تھا، مدینہ میں گھر والے تھے. خراسان یعنی آج کا جو ایران مشہد ہے، یہاں امام کا قیام تھا. مامون چونکہ یہیں سے حکومت کر رہا تھا، تو یہیں پر امام کی گویا زہر سے شہادت ہوتی ہے. اس وقت اپنے گھر کا کوئی فرد نہیں تھا. امام کے آنے کے بعد چونکہ 200 ہجری میں امام آئے ہیں، اور پھر 203 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی. بہت سے افراد مدینہ سے پھر سفر کر کے خراسان کی طرف آئے تھے. قافلہ مثلا معصوم قم کا بھی آیا ہے جو خراسان نہیں پہنچ سکا، اور مشہد سے پہلے ہی قم کے قریب ان پر حملہ ہوا، اٹیک ہوا، اور اس کے نتیجے میں خود بہت سے افراد شہید ہوئے. معصوم قم بھی قم آ کر دنیا سے رخصت ہو گئیں امام کی زندگی میں. یعنی مقصد یہ ہے کہ امام کے پاس اس وقت گھر کے افراد نہیں تھے، اکیلے تھے جس وقت زہر دیا گیا ہے. لیکن ایک امام کے چاہنے والے ابا سلط ہروی ہیں، وہ امام کے صحابی تھے، امام کے شاگرد تھے، امام کے چاہنے والے تھے، امام کے ساتھ تھے. جب دربار تک گئے ہیں تو وہ ساتھ میں تھے، باہر امام نے روکا تھا. جب واپس آئے ہیں تو ان کے ساتھ امام واپس آئے، اور زہر کا اثر ہو چکا تھا. گھر میں آنے کے بعد ابا سلط سے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں کمرے میں جا رہا ہوں، حجرے میں، دیکھو صحن میں بیٹھ جاؤ، کسی کو آنے نہ دینا. تو اس وقت ایک یہ بھی روایت ہے کہ امام تقی، امام جواد علیہ السلام باعجاز تشریف لائے ہیں آخری لمحات میں امام رضا علیہ السلام کے پاس. اور پھر جب امام کی شہادت ہو جاتی ہے تو مامون نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، اپنے دامن کو گویا بچانے کے لیے، اس نے پھر اجازت دی ہے امام کے جنازے کے لیے کہ شان و شوکت سے اٹھایا جائے. تو اسی مشہد میں ایک یعنی امام کا بڑی شان سے جنازہ اٹھا تھا. امام جواد موجود تھے، باعجاز تشریف لائے تھے. اور چونکہ ایک قانون یہ بھی ہے کہ معصوم کو معصوم ہی غسل دیتا ہے، اور معصوم نماز پڑھا سکتا ہے، تو امام جواد نے غسل دیا ہے اور نماز پڑھائی ہے. اور امام کو گویا دفن کیا گیا ہے. آج جو امام کا روضہ ہے، امام کا عظمت اور شان سے آج واقعاً دنیا کے سامنے مامون نے زہر دیا تھا. آج مامون کا وہاں عطا پتہ نہیں ہے. مامون حاکم تھا، اس کے نشانات نہیں ہیں، کوئی عظمت، کوئی اہمیت، کوئی اس کے لیے نہیں ہے. لیکن امام رضا جنہیں وہاں لا کر شہید کیا گیا، آج ان کی عظمت کا اعلان، یہ خود حقانیت کا ایک اعلان ہے. امام رضا کی ایک سیرت میں ہم کو کربلا کے پیغامات بھی ملتے ہیں. امام کے ایک صحابی ہیں شبیب ابن شبیب، ان سے امام نے کربلا کے بہت سے واقعات کو بیان کیا، کربلا کے غم کو بیان کیا. اور امام کا ایک جملہ ہے کہ اگر کسی پر رونا ہے تو ہمارے جد مظلوم حسین پر رو. یعنی امام حسین کے غم کو امام رضا خود بیان کرتے تھے. یقیناً پردیس میں غریب الوطنی میں امام کی شہادت ہوئی ہے، لیکن خود امام رضا امام حسین کے غم کو بیان کرتے تھے. اور یہ ایک جملہ امام رضا سے منسوب ہے، مشہور ہے کہ
حسین مظلوم پر رو اس لیے کہ انہیں اس طریقے ذبح کیا گیا جیسے ایک بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی یہ خود ایک جانور کو جس طریقے سے ذبح گیا، یعنی اس بے دردی کے ساتھ امام حسین کو مظلومیت کے ساتھ 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا۔ اللہ سے ہم لوگ دعا کریں کہ ہم سب کو اہل بیت کا غم منانے کے خداوند عالم توفیق عطا فرمائے، اور اس غم کے موقع پر امام رضا کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرمائے، اور آخر میں دعا کریں کہ خداوند عالم ہم سب کو تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ایک بار پھر تمام ناظرین کی طرف سے اور حسینی چینل ٹیم کی طرف سے آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا۔ تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت ہم سے شہادت امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے بات کر رہے تھے۔ جو بھی آقا نے بیان کیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اس پر عمل پیرا ہوں انشاءاللہ، اور تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو خداوند عالم اس کی توفیق دے کہ ہم سب اس پر عمل پیرا ہوں۔ آج کی شہادت کی مناسبت سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیں حسینی چینل، پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نیا ایپیسوڈ لے کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔